السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے خط اور درخواستیں پڑھی تھی، درخواست کا پورشن ہم نے ختم کر دیا تھا۔ لیکچر نمبر 10 میں آج ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، تو کہانی ہرنی کی دعا، جلدی سے قائد شاہ کی بک اوپن کر لیں۔ ہرنی کی دعا، تو کہانی پڑھنے سے پہلے میں نے ایک بات پہلے جو بتائی تھی، پھر سے میں دہراتا چلوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کہانی کا نام ہوگا وہ اوپر ہوگا، اور آپ نے اوپر ہی کہانی کا نام لکھنا ہے، جیسے کہ ہرنی کی دعا ہے، تو اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہ نیچے آئے گا۔ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میکر جو ہے وہ کہانی کا نتیجہ دے دیتا ہے، کہتا ہے اس نتیجے پر جو بھی کہانی بنتی ہے، فٹ ہوتی ہے، وہ آپ کہانی لکھ لیں۔ تو آپ اوپر پھر بھی کہانی کا نام لکھیں گے اور نیچے آپ کہانی کا نتیجہ لکھیں گے۔ اگر آپ کو کہانی کا نام نہیں آتا تو پھر آپ کیسے شروع کریں گے؟ شروع نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کہانی کون سا نتیجہ کس کہانی پر آتا ہے، یہ اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ تو اوپر آپ نے کہانی کا نام لکھنا ہوگا اور نیچے آپ نے کہانی کا نتیجہ لکھنا ہوگا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی یعنی کہ باغ دی، اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، ایڑی جوتے کا پچھلا حصے سے گھوڑے کو چلانا، اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو غروب ہوتے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں اچانک سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی، خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھیں۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آ پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی، سوگوار غمگین۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی محبت دے کر سبکتگین کا دل پسیچا یعنی کہ مائن ہوا، شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی، اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلائے یعنی کہ رات ہونا، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے اور سبکتگین کو سلام دیکھا اور السلام علیکم کہا اور بتایا سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہوئی، اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سن کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ سبکتگین کا حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ نتیجہ آپ اس کا لکھ لیں، ہمدردی عبادت کی روح ہے، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ اگلی کہانی ہے انصاف۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ براندام تھیں یعنی کہ کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔
ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا. یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی. تخیل، خیال، مرقع تصویر. اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی. بادشاہ نے اسے بلایا اور اپنا نقشہ اسے دکھایا، مسجد کی تعمیر پر لگا دیا. وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال بنتے گئے. مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی. لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں. آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقعہ در حقیقت ایک شاندار عبادت گاہ تھی. انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ کیجیے. بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا. مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال سے، جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان کی منتظر تھی، پسندیدگی کی. مگر بادشاہ ہے اسے یہ عمارت مطلق یعنی بالکل پسند نہ آئی. وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا. انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی. اسے اور تو کچھ نہ سوجا. وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا. قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا. بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑے پایا، جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے. بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا. قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے. بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا میں نے انصاف پا لیا. میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں. یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی. اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں. نتیجہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. ایک یہ نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ بھی ہے، انصاف کرنے سے قومیں ترقی پاتی ہیں. یہ تھی ہماری کہانیاں. اب ہم مکالمے کی طرف آتے ہیں. مکالمہ جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم مکالمہ یہ دو ہم جماعت پڑھ لیا تھا. آج ہم مکالمہ جو ہے درزی خانے میں پڑھیں گے. حمزہ خالد اور حسیب خالد دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہیں. حمزہ خالد السلام علیکم. درزی وعلیکم السلام. کہیے کیسے آنا ہوا، کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ حمزہ جواب دیتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی؟ ماسٹر بتاتا ہے کہ شکر ہے. اب حسیب خالد بولتا ہے ماسٹر جی یہ کپڑا لیجئے، میرا سوٹ تیار کر دیجئے. حمزہ کے لیے 2 شلواریں ہیں اور ایک قمیص تیار کیجئے. درزی کس حساب سے خریدا ہے یہ کپڑا؟ حمزہ خالد کہتا ہے 60 روپے فی میٹر. حسیب خالد کہتا ہے میری قمیص کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟ حمزہ خالد 2.5 میٹر. یہ کپڑا 3 میٹر ہے، 8 میٹر کی واسکٹ بنا دیجئے. درزی کہتا ہے جو ارشاد ہو، مگر زمانے کے فیشن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا. حسیب پوچھتا ہے کہ ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ تو درزی کہتا ہے 15 دن تک. آج پیر ہے، اگلا پیر چھوڑ کر آئندہ پیر کو آئیے، انشاءاللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے. حمزہ خالد کہتا ہے ماسٹر جی پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. درزی کہتا ہے فکر نہ کریں، ہم اپنے وقت کی قدر ہے. کام آ رہا ہے تو ختم ہونے میں نہیں آتا. سچی بات بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو وعدوں پر بھی ٹرخاتے ہیں. حسیب بولتا ہے کہ مگر ہمیں نہ ٹرخائیے گا ورنہ ہماری دوستی بھی ٹرخی یعنی ختم ہو جائے گی. درزی نہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں، بھلا میرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں؟ حمزہ خالد شکریہ ماسٹر صاحب. درزی دونوں جوانوں کی آمد کا شکریہ. تو بیٹا یہ تھا ہمارے کہانیاں، ہم نے کہانیاں پڑھ دی ہیں.
اور ایک ہم نے مکالمہ پڑھا ہے. تو میں آپ کو بیٹا آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں. کہانی جو ہے تو آپ کو میں ڈائری دے دیتا ہوں. کہانی ہندی کی دعا آپ لوگوں نے پلس آر پی کرنی ہے. کچھ بچے تو مجھے واٹس ایپ پر آر پی چیک کروا رہے ہیں، باقی جو ہے وہ ان کا کوئی بھی نہ میسیج آیا ہے نہ کسی قسم کی بیٹا آر پی آ رہی ہے. بیٹا ساتھ ساتھ آر پی چیک کروائیں تاکہ کل کو جب اسکول اوپن ہوں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ اب تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں بہت زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ کام بڑھ جائے گا اور وقت تھوڑا ہوگا. تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.